Tarawih at one place, and now he's come here, he's going to another program, I don't know how many programs, inshallah. And we get tired just listening to the Qur'an. And mashallah, Allah bless you all. This is a very special night. We don't want anyone to leave, inshallah. Till you join the dua. Dua is the main part, but it's come last. Inshallah, inshallah. Allah make it easy. Inshallah, اب میں ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ حفظ اللہ حضرت آئیں اور انشاءاللہ خوش بیان ارشاد فرمائیں. Inshallah, Hazrat Bayan will be Urdu, regardless you can understand it or not. But inshallah, by looking and just looking at the ulama, inshallah, it's going to be very simple Urdu. But with all respect, if someone was to tell and say, today a drama is coming, we're going to show you a drama, or a film, it's going to be in Urdu, I don't know how many of you will say, I'm leaving. But when it comes to deen, we say, I don't understand, I don't understand Urdu. But alhamdulillah, we need these books, we need the barakah, inshallah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu mawlana al-azim. Wa ballagana rasuluhu an-nabiyyul kareem. Wa nahnu ala dhalika la minash shahidin wa shakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. میرے ابتدائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ آج ہم دنیا کائنات کی سب سے افضل ترین رات میں اللہ کے پاکیزہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس رات کے فضائل میں سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر رات ہے، اور 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس رات کی فضیلت ہے اور عبادت کا ثواب ہے. میں سب سے پہلے تو مولانا خالد صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ان کے 2 بچوں نے قرآن حکیم سنایا، اور ساتھ ہی دوسری مبارک یہ کہ یہ دونوں بچے اسی سال فارغ التحصیل ہوئے جامعہ اشرفیہ لاہور سے، جہاں سے میں آج سے 54 برس پہلے فارغ ہوا تھا. جامعہ اشرفیہ سے ان کے دونوں بچے فارغ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمل کی زندگی عطا فرمائے، اور مولانا کی یہ کاوشیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین صورت میں دنیا کے اندر جو ہے ان کے نور کو روشنی کو پھیلائے. دوسرا مولانا عادل صاحب ہیں، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ وہ علاقہ ہے جسے پنجیڑی، کلری اور جبی اور کسگما کہا جاتا ہے. یہ وہ علاقہ اور خطہ ہے جہاں سے جنرل پیدا ہوئے، بریگیڈیئر پیدا ہوئے، کرنل پیدا ہوئے، کیپٹن پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ سرکاری افسران پیدا ہوئے. اور یہ وہ پنجیری کا وہ علاقہ ہے جو 1947 سے پہلے 100% تعلیم پورے پاکستان میں اگر کسی جگہ پائی جاتی تھی تو یہ وہ خطہ ہے جہاں 100% تعلیم پائی جاتی تھی. اس کا ثمرات یہ تھے کہ کوئی جنرل بنا، کوئی ویف آرمی اسٹاف بنا مہاراجہ ہری سنگھ کا، اور کوئی کرنل بنا، کوئی بریگیڈیئر بنا. اس خاندان سے تعلق ہے مولانا عادل صاحب کا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوش اعلانی کے ساتھ قرآن حکیم کی حفظ بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا، اور یہ بھی آپ کے سامنے قرآن حکیم سناتے رہے. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام وفاد کرام کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اس مسجد کو، جس مسجد کے لیے مولانا کوشاں ہیں، اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خزانہ غیب سے جلد امداد فرما کر پائے تکمیل کو، اور یہ جگہ اور یہ علاقہ اور یہ ادارہ اس پورے خطے کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک مثالی کیفیت جو ہے وہ اختیار کر جائے، میری دلی دعا ہے اور میری دلی تمنا ہے. آج اس رات کی اور قرآن حکیم کے اختتام کی صورت میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل حدیث یاد کرنا چاہتا ہوں.
اور اسے آپ خلاصہ قرآن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے کیا ملتا ہے. ایک قرآن کی تلاوت ہے, ایک قرآن کی سمجھ ہے, ایک قرآن کا فہم ہے. یاد رکھیے قرآن حکیم کی تلاوت بھی بڑا ثواب رکھتی ہے, قرآن حکیم کا سننا بھی بہت ثواب رکھتا ہے, لیکن یاد رکھیے قرآن کا سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا یہ اس سے زیادہ اہم ہے. قرآن کا سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ایک بزرگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ثواب ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے وہ قرآن حکیم پڑھے ہوئے نہیں تھے, اللہ والے تھے. کوئی حافظ قرآن حکیم پڑھ رہے تھے, غلطی کرتے تو پیچھے سے وہ اپنی زبان میں ہماری زبان سے کہتے او ہو, یعنی پیچھے سے انہیں ٹوکتے اس طرح. اس لیے قرآن حکیم انہیں آتا نہیں تھا. جب سلام پھیرا تو قاری صاحب کو, بہرحال حافظ صاحب کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی آدمی پیچھے سے دکمہ دے معذرت سے الفاظ کرام سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں, ہماری ڈسٹرب کرتے ہیں, ہمیں خراب کرتے ہیں, قرآن حکیم کی تلاوت میں ہمیں بھول جاتے ہیں. تو فرمایا بھائی آپ نے قرآن حکیم میں غلطی کی ہے. میں کہا تمہیں کیسے پتا ہے, تم تو جاہل ہو. جیسا کہ علم والے لوگ ہمیشہ عام آدمی کی بات کو جاہل کہہ کر ٹال دیتے ہیں, حالانکہ کوئی جاہل نہیں ہوتا. ہر ایک کی بات کے اندر ایک وزن ہے. اللہ نے ہر ایک کو ایک شعور عطا کر رکھا ہے. اللہ نے ہر ایک کو ایک ایمان کی کیفیت عطا کر رکھی ہے. کسی کی بات کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ہر کی بات کو کوئی وزن دینا چاہیے. میں کہا نہیں, ہم نے تو میں نے غلطی کوئی نہیں کہا. بھائی کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے پکا یقین ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے. انہوں نے کہا کیسے پتا چلتا ہے؟ کہیں گے اس لیے جب قرآن حکیم صحیح پڑھا جا رہا ہو تو آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے. آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے, مجھے نظر آتی ہے. اور جب غلطی ہو تو وہ نور بند ہو جاتا ہے اور روشنی بند ہو جاتی ہے. تو کھول کے قرآن حکیم دیکھا تو واقعتاً حافظ صاحب نے قرآن حکیم میں غلطی کی ہوئی تھی. یہ ہے وہ قرآن جس کے آپ ستروں پر انگلی پھیریں گے, نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے تب بھی رب کائنات آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی قرآن حکیم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, جوڑ کر کر کے پڑھتا ہے, وہ علیہ شاق کن, اس کے لیے قرآن حکیم کے الفاظ کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. فلاح اجران, اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں. مشکل سے پڑھتا ہے, جوڑ کر کر کے پڑھتا ہے, ایک ایک حرف جوڑ کے پڑھتا ہے, تو چونکہ وہ کوشش کر کے پڑھ رہا ہے اس لیے اللہ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح جس طرح کے کوئی آدمی رب بازار کے اندر اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو مولانا تھجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ذکر کرنے سے بازار میں ذکر کرنے کا 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. مسجد میں ذکر کرنے سے بظاہر یہ بات بڑی اوپری لگتی ہے. کہ وہ حضرت حمیق الامت تھے, پوچھا حضرت وہ کیسے, مسجد تو بڑی پاکیزہ گھر ہے. فرمایا مسجد تو ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے, بازار لاو و لاب کی چیز ہے, کھیل کود کی چیز ہے, جھوٹ کی جگہ ہے, فرار کی جگہ ہے. جو وہاں پر سے اللہ کا ذکر کرے گا اسے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. یاد رکھیے اس لیے قرآن حکیم کا خالی انگلیاں پھیر کر پڑھنے میں بڑا ثواب ہے. لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کے اس کو سنا کے آپ کے سامنے ایک سبق سنا کے, اور یہ کہ ہم نے قرآن حکیم سے کیا سیکھنا ہے اور ہم نے قرآن حکیم سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. ایک تو وہ فضائل ہیں جو پورے رمضان میں آپ مولانا صاحب سے سنتے رہے. ایک قرآن کا خلاصہ یہ بھی ہے جو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کتنا بھی کو بیان کرتا رہے قرآن کے فضائل بھی مکمل نہیں ہو سکتے, قرآن کے اعمال بھی مکمل نہیں ہو سکتے, قرآن کی تعریف بھی مکمل نہیں ہو سکتی. جتنا بھی کو کرتا رہے گا پھر وہ کم ہی رہے گا, وہ تعریف پوری نہیں ہو سکے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قبائل ایسے تھے. قرآن حکیم یہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیا ہے, تمہارے مختلف علاقوں جاؤ گوٹے بنائی ہیں. کوئی سید ہے, کوئی قریشی ہے, کوئی چودھری ہے, کوئی راجپوت ہے, کوئی ملک ہے, مختلف قبیلے تمہارے بنائے گئے. ان قبیلوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ہم نے اس لیے بنائے ہیں ہر قبیلے کی اپنی شراکت ہے, ان کی اپنی روایات ہیں, ان کی اپنی عادات ہیں. کسی کی عادت میں مہمان نوازی پائی جاتی ہے, کسی کی عادت میں مسکرانا پایا جاتا ہے, کسی کی عادت میں کھلا دل پایا جاتا ہے, کسی کی عادت میں دلیری پائی جاتی ہے, کسی کی عادت میں کنجوسی پائی جاتی ہے, کسی کی عادت میں بد اخلاقی پائی جاتی ہے. مختلف چیزیں ہر قبائل کے اندر اس کی شراکت کی چیزیں ہیں, یہ تعارف ہو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بہترین تم میں سے وہ آدمی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور تقوی اختیار کرنے والا ہو, وہی بہتر ہوگا. خاندان کسی کو بھلا نہیں کر سکے. حسن سے بصرہ, بلال حبش,
صہیب روم یہ خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا جابیس. حضرت حسن بصرہ سے آئے تھے, حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے, حضرت صہیب روم سے آئے تھے, لیکن کیا مقام حاصل کر گئے, کہاں پہنچ گئے. اپنے شرائع شاہ فرمایا بلال میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے آگے کسی کے پیدل چلنے کی آواز سنی, اس کی جوتیوں کی مجھے آواز آ رہی تھی, میں نے دیکھا تو وہ تم تھے جو مجھ سے پہلے اب جنت کے اندر جا رہے تھے. میں نے جب آپ کو دیکھا تو بلال وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی کہ میں جنت کی سیر مجھے کرائے گی. ابھی آپ زندہ ہیں تو میں آپ کو جنت کا دیکھ رہا تھا کہ آپ میرے آگے آگے چل رہے تھے. فرمایا یا رسول اللہ میں اور تو میں کچھ نہیں کرتا, گھر سے وضو کر کے آتا ہوں, جب مسجد میں پہنچتا ہوں 2 نفل پڑھنے سے پہلے بیٹھتا نہیں ہوں, تحیت مسجد کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں. یہ مقام حاصل کر لیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت صہیب نے یہ مقام حاصل کر لیا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلے. بہت بڑے مالدار تھے, بہت بڑے تاجر تھے مکہ مکرمہ کے, سب چیزیں سمیٹی اکٹھی کی, سونا چاندی خریدا, مکان کی دیوار میں دفن کر کے چلے گئے. پیچھے مکے کی قریشی لاگے, یہ بڑا مالدار تھا, پیسے بھی لے کر بھاگ جائے گا, اس سے پیسے لینے چاہیے. ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور چڑھ کے اعلان کیا کہ اگر تم میرا پیسے ڈالنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں, مجھے مہاجر ہونے سے نہ روکو, میں مدینہ منورہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں. لالچی تھے, کہنے لگے کہاں ہے تمہارا مال, بتایا کہ فلاں دیوار کے اندر میں نے رکھ کے آیا ہوں, جا کے لے لو. وہ واپس چلے گئے لینے کے لیے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے, صبح کی نماز وسلم پڑھا رہے تھے, دائیں جانب نماز میں شامل ہوئے. آخر میں جب سلام پھیرا تو سلام پھیر کر دیکھا صہیب کو, فتبسم وسلم, آپ مسکرائے اور فرمایا رابح البیع ابا یحییٰ, ابو یحییٰ کی کنیت تھی, ابو یحییٰ بڑا قیمتی سودا کر کے آئے ہو, بڑا عمدہ قسم کا سودا کر کے آئے ہو, واجبت لک الجنہ, تیرے لیے جنت لازم ہوگی. یہ مقام کر لیا, حاصل کر لیا صہیب رومی نے. یہ مقام ملا حبشہ کے حضرت بلال کو, یہ مقام ملا حضرت بصری کو. مکے کے رہنے والے نہیں تھے, یہ خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا اجابیس, آپ کے رشتہ دار تھا ابو جہل, آپ کا رشتہ دار تھا ابو لہب, آپ کا رشتہ دار تھا ابو طالب, قریبی رشتہ دار تھے, کچھ چچے تھے, لیکن کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. قبیلہ کسی کو نہیں بچا سکتا دین بچا سکتا ہے. تو آپ بڑے مختلف سے قبائل تھے, ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو حارثہ. تو وہ جو سے سنیں گے تو کچھ اپنے پاس لے کر چلے جائیں گے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری گفتگو چاہے 2 منٹ کی ہو, 5 منٹ کی ہو, آدھے گھنٹے کی ہو, سننے والا کچھ اپنے پاس لے کر چلا جائے, تاکہ شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے یا کسی سننے والے کی نجات کا ذریعہ بن جائے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری گفتگو میں حدیثیں ہی ہوتی ہے. انہیں کہ رب کائنات نے چند سالوں سے 25-30 سال سے اس خدمت کے لیے منتخب فرما رکھا ہے, حدیث پڑھا رہا ہوں. یہ حدیث ہے, لمبی طویل حدیث ہے. قبیلہ بنو حارثہ تھا, آپ سے میں دیکھ کر ایسا خوشحال کا قبیلہ, ہمیشہ مسکراتے, کھلے دسترخوان کے مالک, بارگاہ ہر آدمی کے گھر میں بچے اور بچیاں, مال وافر مقدار میں موجود, دنیا کی کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے, ہمیشہ خوشحال رہتے. جب آپ کے پاس آتے کچھ لے کر آتے, کوئی ککڑیاں اٹھا کے لا رہا ہے, کوئی دودھ لے کر آ رہا ہے, کوئی بیل لے کے لا رہا ہے, کوئی گوشت لے کر لا رہا ہے, کوئی دودھ لے کر آ رہا ہے, کوئی مکھن لے کر آ رہا ہے, اور کوئی کچھ دے رہا ہے, کوئی چندہ دے رہا ہے کوئی جنگوں کے لیے, کوئی مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے. ممتاز حیثیت تھی قبیلہ بنو حارثہ کی. آپ نے ایک دفعہ بڑے مسکرانے کے انداز میں, تبسم کے انداز میں, تعجب کے انداز میں لوگوں کو سنانے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسا اوقات ایک انداز سوال کا یہ بھی تھا کہ سننے والوں کو پتہ چل جائے تاکہ یہ چیزیں وہ بھی اختیار کر لیں. ایک سوال کا انداز ہمیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو اس بات کا علم ہوتا ہے, لیکن سوال اس لیے کرتا ہے تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے, سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی خوبی ہے, کون سی نیکی ہے, تاکہ وہ بھی نیکی کرنے والے بن جائیں. بیان ہی ایسے کہ جب چندہ دینا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, سرن پوشیدہ دینا زیادہ بہتر ہے. من تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آپ سے صاف فرمایا کہ قیامت کے 7 آدمی کو رب کائنات اپنے سائے میں جگہ دیں گے, ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اس طرح خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے.
اس طرح اللہ کے راستے میں دے. لیکن اگر کوئی آدمی سامنے اٹھ کر چندہ دیتا ہے اس لیے تاکہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں دیں تو یہ اس سے بڑی نیکی ہے. حالانکہ ظاہراً دینا اتنا اچھا نہیں ہے لیکن دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہے تو پھر یہ بہت بڑی نیکی ہے. ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو پیسے ضائع کر رہا ہے. اس لیے آپ سب نے سوال فرمایا بنو حارثہ سے کہ بنو حارثہ تمہارے یہ کمالات ہیں, تمہاری یہ خوبیاں ہیں, یہ کس وجہ سے تمہیں حاصل ہوئی ہے؟ کبھی پریشان نہیں ہوتے, کبھی تکلیف نہیں ہوتی, اللہ نے تم سب کو ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قبیلے بنے بنو حارثہ کے چند آدمی تھے, بڑے سیانے لوگ تھے, بڑے سمجھدار لوگ تھے, بڑے باشعور لوگ تھے. لوگ ہماری طرح نہیں تھے ہم مزدوری کرتے تھے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں, یہ خیال نہیں تھا. ہم محنت کرتے تب مالدار بن گئے ہیں. ہمارے ہاں یہی ہے, جس کے پاس پیسے نہیں وہ بیوقوف ہے, پاگل ہے, جس کے پاس پیسے وہ بڑا عقل مند ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر روزی باغ مدارس رساند زے ناداں تنگ تر روزی نہ بودے کہ ناداں ای چنی روزی رساند کہ دانا اندری حیرہ بماندے. اگر عقل و دانش پر ڈگریوں پر روزی ملتی تو دنیا کے سارے بیوقوف بھوکے مر جاتے ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل طور پر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بیوقوفوں کے پاس جو 100 تک کی گنتی نہیں جانتے وہ ارب پتی ہیں اور کتنے PhD ڈاکٹر پھر رہے ہیں جن کے پاس رات کی روٹی نہیں ہے. فی السماء رزقکم وما توعدون, رزق کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں, رزق کے فیصلے پیدا ہونے سے پہلے ہو جاتے ہیں. وہ تقسیم کی ہوئی ہے اس لیے وہ اس کے ضروری نہیں کہ تم کمائی کرو گے پھر ملیں گے, یہ کوشش ضرور ہے لیکن دینا پھر بھی اللہ کا کام ہے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو قبیلہ بنو حارثہ سے آپ نے پوچھا کہ تمہارے ان کمالات کا, ان خوبیوں کا, اس اچھائی کا, اس خوشحالی کا, اس مالداری کا, یہ اچھے بچے ہونا کا, فرما بردار اولاد ہونے کا, اور یہ گھروں کے سکون کا, بیویوں کا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا,